آپ تک نہیں پہنچ سکی، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جلد از جلد قریبی مدت میں وہ رسالہ مکمل تیار ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے۔ میرا جو گفتگو کا موضوع ہے اس کا عنوان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق و صداقت ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر مبعوث ہوئے ہیں، اس شریعت کو اور اس دین کو ہم تک جن لوگوں نے پہنچایا ہے، اس کی سب سے پہلی کڑی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہمارا اعتماد اور ہمارا اعتقاد درست نہ ہو تو ہماری دین کی بنیاد ہی کمزور اور کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمیں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے اس پر مضبوطی سے گامزن رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ زیادہ تر جن کو نشان تان بناتے ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نشان تان بنایا جائے گا تو یہ بات اہل اسلام میں بہت دیر تک چل نہیں پائے گی، اور ایک عام مسلمان بھی اس بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی نیچا اٹھایا جائے۔ اس لیے وہ اسلام کی شریعت کو خراب کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان تان بناتے ہیں، تاکہ وہ دین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین کی ہم تک پہنچنے والے سلسلے کی پہلی کڑی ہی کمزور ہو جائے اور پھر وہ دین بے اعتماد ہو کر رہ جائے۔ اسی تعلق سے کچھ معروضات اس مقالے کے اندر پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور صحابی کہتے کس کو ہیں۔ محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی قدس سرور فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک صحابی کی صحیح مقبول اور معتبر تعریف وہ ہے جو صحیح بخاری میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ۔ مسلمانوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے یا آپ کو دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے۔ اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام۔ اس تعریف کی نسبت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح ما وقفت علیہ، کہ سب سے بہترین تعریف اور سب سے زیادہ صحیح اور معتبر تعریف صحابی کی یہی ہے۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما۔ یہ تعریف مبنی ہے اس بات پر جو اصح اور مقبول ہے محققین کے نزدیک، جیسے بخاری اور ان کے شیخ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین، اور یہی جمہور محدثین کا بھی قول ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر بھی فتح الباری میں فرماتے ہیں والذی جزم به البخاری هو قول احمد وجمهور المحدثین۔ تمام محدثین کا، تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر وہ شخص صحابی ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحے کے لیے بھی صحبت پائی۔ اس تعریف کا حاصل یہ ہے کہ صحابی ہونے کے لیے صحبت کی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ جس نے بحالت اسلام ایک نظر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا تو وہ شخص صحابہ کے زمرے میں شامل ہے۔ اس موقع پر اختلاف ردت کی بھی بحث ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ملا تھا اس وقت مسلمان تھا، لیکن بعد میں خدا نخواستہ وہ مرتد ہو گیا اور پھر دوبارہ اسلام لے آیا، اور جب وہ دوبارہ اسلام لے کر آیا تو اس کے بعد اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نہ مل سکا، تو کیا ایسا شخص صحابی شمار ہوگا یا صحابی شمار نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں دونوں ہی طرح کی آراء ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ وہ صحابی شمار نہیں ہوگا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 44 پر اس لفظ کا اضافہ فرماتے ہیں وَإِن تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ،
کہ اگر درمیان میں ردت بھی ہو جائے لیکن اس کا انتقال بعد میں اسلام پر ہو تو وہ شخص صحابہ ہی کے زمرے میں شامل ہو۔ صحابی کی اس تعریف پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کے جو عظیم فضائل ہیں، بھلا ایک لمحے کے لیے کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تو اتنے عظیم فضائل اور اتنے عظیم مناقب اس کو کیسے حاصل ہو جائیں گے؟ اسی لیے وہ صحابی کی تعریف میں کچھ مدت کی قید لگاتے ہیں کہ سال 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت میں رہا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ یا جہاد میں شریک ہوا ہو، اور اپنے اس قول کے لیے وہ حضرت سعید بن المسیب سے جو ایک قول منقول ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو 1 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یا کسی لڑائی میں شریک ہو وہ صحابی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بنسبت، اس قول کے بارے میں حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قول کی نسبت صحیح طریقے سے سعید بن المسیب سے ثابت نہیں ہے، اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل اس قول کے خلاف ہے۔ سعید بن المسیب کا یہ قول جمہور محدثین اور جمہور اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہے بشرطے کہ ان سے ثابت ہو، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان سے ثابت ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور قول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعراب اور اصحاب میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے اعراب اور ایک ہے اصحاب۔ اصحاب وہ ہیں کہ جو کچھ مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اعراب وہ ہیں جن کو صرف رویت اور مختصر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر کسی کو صرف رویت کا شرف حاصل ہے اور ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے تو وہ اصحاب میں شامل نہیں ہوگا بلکہ اعراب میں شامل ہوگا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہاں جو فرق بیان کر رہے ہیں اعراب اور اصحاب ہیں، وہ مطلقاً اصحاب اور اعراب کے درمیان فرق نہیں بیان کر رہے بلکہ اعراب اور خاص اصحاب کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت ملازمت اور طول صحبت ان کو حاصل ہوئی ہے، وہ الگ ہیں اور اعراب الگ ہیں، لیکن اعراب سے مطلقاً صحابیت کی انہوں نے نفی نہیں کی ہے۔ اسی لیے حافظ سخاوی فتح المغیث کے اندر فرماتے ہیں لیکن قد یجاب کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول منقول ہے اس کا یہ جواب دیا جائے گا قد یجاب بأنه اراد اثبات صحبت خاصة ليست لتلك الاصحاب، کہ اعراب کو وہ خاص صحبت حاصل نہیں ہے جو ان صحابہ کو حاصل ہے جنہیں طول ملازمت حاصل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان اعراب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ مطلقاً صحابہ کے زمرے میں شامل نہیں۔ اور اس کی بڑی دلیل وہ قصہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبصرہ کیا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے ایک بدوی کا قصہ سنایا کہ اس نے انصار کی مذمت کی تھی، اور اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے انصار کی ہجو کی ہے اور انصار کی مذمت میں کچھ کلمات کہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا لولا ان له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري ما نال فيها لكفيتكموه ولكن له صحبة، کہ اگر اسے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل نہ ہوتا، اگر یہ شخص جس نے صحابہ انصار کو برا کہا ہے اگر یہ صحابی نہ ہوتا اور میں نہیں جانتا کہ اس صحبت کے وقت اس نے کون سا بڑا درجہ پا لیا ہے تو میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی اسے سزا دیتا، لیکن اسے سزا نہیں دیتا کیونکہ اسے صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ایک لمحے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے یا ایک لمبے زمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہے، بلکہ مطلقاً صحبت کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ اسی لیے فرماتے ہیں فتوقف عمر عن معاتبته فضلا عن معاقبته، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دینا تو دور کی بات ہے ڈانٹ ڈپٹ تک نہیں فرمائی، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرا دیدار کیا ہے،
اس سے بھی اس پر دلالت ہوتی ہے کہ صحابیت کا شرف پانے کے لیے کسی لمبی صحبت کی اور کسی لمبی مدت کی ضرورت نہیں۔ اسی تعلق سے اب یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ صحابی کی تعریف جان لینے کے بعد جس کو صحابیت کا مقام حاصل ہو جائے تو اس کا درجہ اسلام کے اندر کیا ہے۔ اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ چونکہ صحابیت کا شرف اتنا عظیم شرف ہے کہ دوسری کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے ہر صحابی کی تعظیم ضروری ہے، ہر صحابی تنقید و طعن سے بالا تر ہے۔ اور چونکہ صحابہ کرام ہمارے اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اولین واسطہ اور پہلی کڑی ہیں، اس لیے ان سب کی عدالت کا اعتقاد ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بڑی معنی بھی کہ وہ نقل دین میں حجت ہے، بڑی معنی بھی کہ وہ تمام منافی عدالت امور سے بحفاظت خداوندی محفوظ ہیں، اور اگر ان سے شاذ و نادر کوئی امر خلاف عدالت صادر بھی ہوا تو انہوں نے اس سے توبہ کری۔ نیز چونکہ انہوں نے نزول وحی کا زمانہ پایا اور آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب وہی تھے، اسی لیے نقل دین کے ساتھ وہ فہم دین میں بھی حجت ہے، یعنی دین کے نقل میں بھی وہی معیار صداقت ہے اور دین کے فہم میں بھی وہی معیار صداقت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی کے پیش نظر چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ حاصل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور الحسنى کی تفسیر جنت سے کی گئی ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات میں تغیر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام سے حضور اکرم صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رضامندی کا اعلان فرما دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناخوش اور ناراض ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان اسی شخص سے فرمائیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی اعمال پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والی ہے۔ آئندہ صفحات میں یہی بات پیش کی جائے گی کہ شرف صحابیت سے بڑھ کر کوئی عمل فضیلت والا نہیں ہے۔ سب سے بڑی فضیلت نبوت کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابیت کا شرف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خیر القرون قرنی کی شرح میں فرماتے ہیں والذی ذهب الیہ الجمہور ان فضیلۃ الصحبۃ لا یعدلها عمل لمشاہدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عمل برابری نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بنا پر۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُنَا الدَّهْرَ كُلَّهُ فِي طَاعَةٍ مُتَّصِلَةٍ مَا غَازَ عَمَلَ امْرِئٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَاعَةً وَاحِدَةً فَمَا فَوْقَهَا، اگر ہم میں سے کسی کو صدیوں کی عمر عطا ہو جائے جس میں وہ مسلسل عبادت میں لگا رہے تو بھی اس کا یہ عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے عمل کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں وَإِنَّ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ رَآهُ مَرَّةً مِنْ عُمْرِهِ وَحَصَلَتْ لَهُ مَزِيَّةُ الصُّحْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْتِي بَعْدُهُ فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، یعنی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو گیا تو بعد میں آنے والے ہر بزرگ سے افضل ہے، اس لیے کہ صحبت نبی کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کے اور بھی دلائل ذکر کیے گئے ہیں لیکن اس میں ایک شبہ کا اشارہ ہے۔ یہاں پر بعض روایات پیش کی جاتی ہیں کہ جن سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی صحابہ سے بڑا درجہ پا سکتے ہیں۔ مثلا ان کا مستقل یہ حدیث ہے کہ ترمذی میں سند حسن سے مروی ہے کہ ابن حبان نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس زمانے میں ایک عمل کرنے والے کو 50 کے بقدر ثواب ملے گا، یعنی عمل کرنے والا ایک ہے لیکن اسے ثواب اتنا ملے گا جتنا 50 عمل کرنے والوں کو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 50 تم میں سے، یعنی تمہارے 50 آدمی جتنا عمل کریں گے اتنا ثواب اس ایک عمل کرنے والے کو مل جائے گا۔ ایک زمانہ تمہارے بعد ایسا بھی آئے گا۔ اسی طرح مسند احمد، دارمی، مبانی وغیرہ میں
ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ یعنی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بھی بہتر وہ قوم ہوگی جو تمہارے بعد آئے گی، وہ لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث کی سند بھی حسن ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان روایات کی بنا پر بعض اہل علم جن میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے، اس طرف گئے ہیں کہ یہ بات ممکن ہے کہ بعد کے زمانے کا کوئی شخص صحابہ سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ